ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمکہ وہجرته بطائبہ، علا بها ذکره وامتد منها صوته، ارسلہ بحجت کافیہ وموعظت شافیہ ودعوت متلافیہ، اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عروته وتعظم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب، صلوات۔ حاضرین گرامی قادر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، سب سے پہلے میں علماء کرام، خطباء و ذاکرین عظام، شعراء، ادباء اور سیاست کے اکابرین، مومنین، مسلمین، سب کا شکر گزار ہوں جو اس حصار غم میں ہمارے شریک رہے۔ پروردگار آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ جسارت ہے کہ میں اپنے برادر بزرگ کے ہوتے ہوئے ذاکر خوش بیاں جناب مولانا ریاض جوہری صاحب اور حجت الاسلام مولانا اسد رضا جوہری صاحب کے ہوتے ہوئے یہ جسارت ہے کہ میں لب کشائی کروں، لیکن امتثال امر میں یہ جسارت کر رہا ہوں اور اس اطمینان کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان کی سندیت یہی موجود ہے۔ یہ مجلس چہلم ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کے لیے برپا کی گئی ہے جو ممبر کا جمال بھی تھا، ممبر کا جلال بھی تھا۔ وہ ممبر علم خاموش ہو گیا جس سے صدائے علم گونجتی تھی، ممبر خاموش ہوا ہے، مرا نہیں ہے۔ وہ ممبر خاموش ہوا ہے، مرا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی قاعدہ یہی ہے، دستور یہی ہے، طریقہ یہی ہے، فطری امر بھی یہی ہے کہ جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ تو لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے، لیکن آل محمد کا چاہنے والا مرتا ہے جینے کے لیے۔ میں شکر ہوں گا۔ جو بھی ملا ہے وہ اس مرحلے سے ڈرتے ہیں، موت ہوگی مصیبت جناب مولانا، ہمیں خبر نہیں، ہم جو علی پہ مرتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل علم تشریف رما ہیں، اہل نظر کا مجمع ہے، اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، بھئی کمال ہو گیا۔ میں نے سرنامہ کلام میں، سرنامہ سخن میں جس آیہ مبارکہ کو پڑھا آپ کے سامنے، اس کا پیغام یہ ہے، لسان قدرت لباس اعجاز میں بول رہی ہے کہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ میرے حبیب کہہ دو، میرے طٰہٰ کہہ دو، میرے یاسین کہہ دو، میرے مزمل کہہ دو، میرے مدثر کہہ دو، عبداللہ کے یتیم کہہ دو، آمنہ کے لال کہہ دو، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے کعبہ قوسین کو روندنے والے محمد کہہ دو۔ کیا کہو؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وہ لوگ جو عالم ہیں، جو جانتے ہیں، کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو جاہل ہیں؟ وہ لوگ جو عالم ہیں، جانتے ہیں، کیا ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو جاہل ہیں، نہیں جانتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ بات وہی سمجھے گا جو عقل رکھتا ہوگا، احمق کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ نے سورہ مجادلہ میں آواز دی، موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اہل علم، اہل نظر، اہل سخن کا مجمع ہے، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن۔ اب آیتیں تو میں نہیں بدل سکتا۔ میرے چھٹے امام نے کہا القرآن حی لا یموت والآیت حیۃ لا تموت۔ نہ قرآن مرتا ہے نہ اس کی آیتیں مرتی ہیں۔ قرآن تو نہیں بدل سکتا، نہیں، آیت تو آپ نے سنی ہے والد علام سے، آیت وہی ہوگی، استدلال کچھ اور ہوگا، چمن وہی ہوگا، بہار اور ہوگی، گلاب اور ہوں گے، خوشبو اور ہوگی۔ بڑے کام کا جملہ، بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، ہم ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم ہی تو ہیں جو صاحبان علم کے درجات بلند کرتے ہیں، ہم ہیں جو علم والوں کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی، علم ہے، علم بھائی کمال ہو گیا۔ ایک عالم کی مجلس ہے، علم سے آغاز کیا ہے، اور پھر اللہ انسانوں کے علم پہ بات کرتا ہے۔ سورہ نحل واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ کہتا تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے ورق سادہ بنا کے دنیا میں اتارا، تم آئے ہو تو جہالت لے کے آئے ہو، اور جہالت لے کے آئے ہو تو اب گھبرانا نہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، سننے کے لیے دو کان دیے، غور کرنے کے لیے ایک دل دیا۔ بھئی کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں جہالت کے ساتھ پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے، لیکن گھبرانا نہیں۔ سننے کے لیے دو آنکھیں دی، سننے کے لیے دو کان دیے، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، غور کرنے کے لیے ایک دل دیا۔ یعنی ہم سے سماعت لے لے، بصارت لے لے، دل لے لے، عقل لے لے، اور یہ سب دینے کے بعد اللہ نے تم سے بینک بیلنس نہیں مانگا، گاڑیاں نہیں مانگی، کوٹھیاں نہیں مانگی، پیسہ دولت نہیں مانگی، بس اللہ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے لعلکم تشکرون۔ اگر شریف النسب ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ اگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن کا مجمع ہے۔ کمال ہو گیا، اب ہاتھ نہ باندھنا، کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن۔ تو اللہ کہتا ہے بھئی کمال ہو گیا۔ اللہ سورہ یوسف میں کہتا ہے نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہم ہی ہیں جس کے چاہتے ہیں درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک علیم رکھا ہے۔ ہم نے آیت ہے قرآن کی، اہل علم تشریف فرما ہے، بھئی کمال
کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک علیم رکھا ہے. اور اب میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کے طالب بنو. سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو محفوظ رکھے. بھائی بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. میرے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کے طالب بنو. تو ہر ایک سے نبی کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ علم کے طالب بنو، علم کے طالب بنو. بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے عالم جاہل برابر نہیں، اور میرا پاک نبی کہتا ہے کہ علم کے طالب بنو. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جب علم کا طالب اپنے علم کے کمال پہ پہنچے گا تو دنیا طالب بن جائے گی، وہ مطلوب بن جائے گا. ساری دنیا میں شکر گزار. بھائی کمال ہو گیا. علم کے طالب بنو، علم کے طالب بنو. ساری دنیا طالب اور مطلوب کے رشتے میں جکڑی ہوئی ہے. ایک طرف اہل علم تشریف فرما ہے، اہل نظر ہے، اہل سخن ہے، اہل ادب کا مجمع ہے. علم کے طالب بنو. ساری دنیا طالب اور مطلوب کے رشتے میں جکڑی ہوئی ہے. ایک طرف طالب ہے، ایک طرف مطلوب ہے. بھئی کمال ہو گیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک طالب ہے، اللہ مطلوب ہے. ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، ٹرننگ پوائنٹ آ گیا پوری طاقت کے ساتھ. بھئی کمال ہو گیا. ایک طرف طالب ہے، ایک طرف مطلوب ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی طالب ہیں اور اللہ مطلوب ہے. اور پوری کائنات میں اکیلا ہمارا محمد، جہاں اللہ طالب ہے محمد مطلوب ہے. اللہ طالب ہے. اللہم صلی علی. اللہ طالب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کمال ہو گیا. پوری کائنات میں اکیلا ہمارا محمد. اب یہودی نسل کے چھچھورے لوگوں کو کیا معلوم ہمارا محمد کیا ہے؟ میرا محمد قرآن والا محمد، میرا محمد قرآن والا محمد. بھئی کمال ہو گیا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پوری کائنات میں اکیلا ہے، اللہ طالب ہے، محمد مطلوب ہے. بھئی کمال ہو گیا. پورا قرآن طالب اور مطلوب کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے. پورا قرآن حبیب اور محبوب کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. پورا قرآن عاشق اور معشوق کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے. دنیا کے بڑے عاشق گزرے اور ایک سب سے بڑا عاشق جس پر بڑے افسانے لکھے گئے اس کا نام ہے مجنو. وہ کہتا ہے جب عشق کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، شعراء تشریف فرمائے، کہتا ہے امرو علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیارا. مجنو کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے اور اپنے مطلوب کے کوچے سے گزرتا ہوں تو اس کے گھر کی دیواروں کو چومتا ہوں. موڈ خراب ہو گیا. بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن کا مجمع ہے. کراچی کے اہل علم تشریف فرما. بھائی کمال ہو گیا. مجنو کہتا ہے، کون نہیں جانتا مجنو سے؟ عاشق معشوق نوجوان تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب بھئی سمبل ہے، علامت ہے، اسطورہ ہے عشق کا مجنو. اور وہ کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا. جب میں اپنے محبوب کے، اپنے مطلوب کے کوچے سے گزرتا ہوں، اس کی گلی سے گزرتا ہوں تو اس کے گھر کی دیواروں کا بوسہ لیتا ہوں. کیوں لیتا ہوں؟
ہوں. اب کہتا ہے وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. اب مجنو کہتا ہے کہ جو اینٹ گارے پتھر کی دیوار کا میں بوسہ لے رہا ہوں تو یہ میں دیوار کا بوسہ نہیں لے رہا ہوں, یہ مجھے اپنی طرف نہیں کھینچتے. ولیکن حب من سکن الدیار, میں اس کے گھر کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس گھر میں میرا محبوب رہتا ہے. خدا کو محفوظ رکھے. اہل علم, اہل نظر, اہل سخن تشریف فرما ہے. بھائی مجنون نے فیصلہ کر دیا کہ میں اپنے محبوب کے گھر کا جو بوسہ لے رہا ہوں وہ میں اینٹ پتھر گارے ان سے بنے ہوئے گھر کا بوسہ تھوڑی لے رہا ہوں. کیوں لے رہا ہوں, کیوں میں چومتا ہوں؟ ولیکن حب من سکن الدیار. محمد و آل محمد. کمال ہو گیا, میں موڈ تو نہیں خراب ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لو, ہاتھ کھولیں گے تو آگے بڑھوں گا. میں نے تو عربی کے شعر پڑھے, 2 شعر پڑھے, اور پیغام یہی ہے کہ مجنو کہہ رہا ہے کہ جب میں محبوب کے گھر کا بوسہ لیتا ہوں تو گھر کا بوسہ نہیں ہے, در حقیقت اس گھر میں میرا محبوب رہتا ہے, اس لیے میں در و دیوار کو چوم رہا ہوں. اب قدرت جھوم کے پکاری لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب, میں سرزمین مکہ کی قسم کھاتا ہوں, ارض بیت اللہ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد, اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے. اہل علم تشریف فرما ہے تو فیصلہ کیا ہوا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب, میں سرزمین مکہ کی قسم کھاتا ہوں, ارض بیت اللہ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں کھاتا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد, اس لیے کہ تو اس سرزمین میں رہتا ہے. بھئی کمال ہو گیا. میں نے پوچھا مالک, گاڈ پرمیشور پالن ہار اللہ خدا, یہ تو کیا کر رہا ہے؟ مکے کی قسم کھا رہا ہے. اس مکے میں عیار بھی ہیں, مکار بھی ہیں, فاسق بھی ہیں, منافق بھی ہیں. بڑے 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 کام کا جملہ. بھئی کمال ہو گیا. کہانی نہیں قرآن, ڈائجسٹ نہیں قرآن, اخبار نہیں قرآن. مالک, اس مکے میں عیار ہیں, مکار ہیں, نجاستیں ہیں, شراب خور ہیں, مشرک ہیں, کافر ہیں, منافق ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں. اور تو قسم کھا رہا ہے کہ میں سرزمین مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کیا تم نے دیکھا نہیں اس زمین کے سینے پہ میرے محبوب کے نشان قدم ہیں؟ اس زمین کے ہاتھ نہ باندھنا میرے دوستو, اس زمین کے سینے پر میرے محبوب کے نشان قدم ہے. تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا کہ اگر مکے کی زمین پر محمد کے قدم آ جائے تو وہ لائق قسم بن جائے. تو اگر کسی کے قدم محمد کے کاندھوں پہ
میں شکر گزار. کمال ہو گیا, بڑے پڑھے, موڈ تو نہیں خراب ہو گیا بھائی, کمال ہو گیا, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. تو پورا قرآن طالب اور مطلوب سے بھرا ہوا ہے. اللہ طالب ہے, ہمارا محمد مطلوب ہے. بھائی کمال ہو گیا. سورہ نساء چوتھا سورہ, اس کی فنشنگ آیتیں, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے انسانوں, ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کے بھیجا. یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں, اہل علم تشریف فرما ہیں, اہل نظر کا مجمع ہے. برہان براہا سے, براہا برہان یعنی ایسی سفیدی جس میں ذرہ برابر بھی دھبا نہ ہو. موڈ خراب ہو گیا بھائی, موڈ نہ خراب کرنا. اللہ کہتا میں نے محمد, کہانی نہیں قرآن, اللہ کہتا میں نے محمد کو تیرے پاس دلیل بنا کے بھیجا. برہان آرگومنٹ, برہان دلیل, برہان حجت. اللہ کہتا میں نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کے بھیجا ہے. میں اللہ ہوں, یہ میرا دعویٰ ہے, اور اس کی دلیل ہے محمد. تو اللہ ہے دعویٰ, محمد ہے دلیل. اللہ ہے دعویٰ, محمد ہے دلیل. اب کالے کوٹ والوں سے پوچھ لو کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے. آپ سلامت رہیں. اہل علم تشریف فرما ہے, پوچھو. میں شروع گزار, اہل نظر کا مجمع ہے, سیاست شناس افراد تشریف فرما ہے, اکابرین تشریف فرما ہے. بھائی کمال ہو گیا, میں اللہ ہوں دعویٰ, میرا محمد ہے دلیل. اب پوچھو وکیلوں سے کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے. دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر, جب تک دلیل ہے دعویٰ باقی ہے. کمال ہو گیا, اللہ ہے دعویٰ, محمد ہے دلیل. اگر محمد مر گئے توحید ختم ہو جائے گی. میں اللہ دعویٰ, محمد دلیل. کمال ہو گیا, دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر. کہیں گے جی حضور تو مر گئے, حضور مر گئے. بھئی کمال ہو گیا, نقل کفر کفر نباشد, حضور مر گئے. کمال ہو گیا, حضور مر گئے تو زندہ ہے. موڈ خراب ہو گیا. ہاتھ نہ باندھنا, میرے پیارے نبی کا ذکر ہے, اور وہ پیارے نبی کا ذکر جو والد اللہ نے پوری دنیا میں اجاگر کیا. میرا محمد, یہ صدا کہاں گونجے گی, میرا محمد میرا نبی. کمال ہو گیا. میں نے کہا نا آیت وہی ہے, استدلال کچھ اور ہوگا. چمن وہی ہے, بہار کچھ اور ہوگی. پھول وہی ہیں, خوشبو کوئی اور ہوگی. بھئی کمال ہو گیا, حضور مر گئے. کمال ہو گیا, حضور مر گئے. میں کراچی میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا گلبرگ. جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر میں داخل ہوا, میں نے دیکھا میرے دوست پر سفید چادر پڑی ہوئی ہے, سفید چادر ڈلی ہوئی ہے. میں نے کہا اپنے دوست کو السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری تمہارا دوست مر گیا. میں نے پھر کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا امجد جوہری تیرا دوست مر گیا. میں نے پھر اپنے دوست کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا تم دیوانے ہو گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو, یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو. تو اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ بھئی کمال ہو گیا, آپ سلامت رہے. نماز میں کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ سارے نمازی بیٹھے ہیں نا نمازی, کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ, السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو. تو زبان پہ نبی حاضر ہے, دل میں نبی غائب ہے.
آپ سلامت رہیں. زبان سے کہہ رہا ہے اے نبی آپ پر سلام ہو, دل میں عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے تو مجھے معاف کرنا. نماز میں کہہ رہے ہیں کہ نبی ہے, نبی پر سلام ہے, نبی ہے, نبی ہے, نبی پر سلام ہے. اور یہ مسلمان بھول گیا کہ جب نبی صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو فاطمہ کے دروازے پہ مسلمان یہ بھول گیا جب ہی گستاخی کر رہا ہے, بھول گیا جب ہی گستاخی کر رہا ہے کہ جب میرا پاک محمد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پہ آتا اور کہتا السلام علیکم یا اہل البیت, اہل بیت تم پہ سلام ہو. پھر جا کے نبی نماز پڑھاتا. کمال ہو گیا, نبی نے سیدہ کو سلام پہلے کیا, نماز بعد میں پڑھائی. اب مجھے معاف کرنا, تمہاری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرو, اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو میں علماء کا شکر گزار, بڑی مشکلوں سے علماء ہاتھ اٹھاتے ہیں. میں اہل علم, اہل نظر, خدا علماء کرام کو محفوظ رکھے, ذاکرین کو محفوظ رکھے, خطبہ کو محفوظ رکھے, اور ان کا احترام ضروری ہے. ان کا احترام بھی وہی کرتا ہے جو شرافت آل محمد کا امین ہوتا ہے. کمال ہو گیا, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, اللہ دعویٰ مصطفیٰ ہے دلیل, دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں, اللہ دعویٰ محمد ہے دلیل. اگر موڈ خراب نہ ہو تو 4 آیتیں اور سنا دوں. بھائی کمال ہو گیا. میں آیتیں نہ سناؤں, حالانکہ مجھے حدیث پڑھنی چاہیے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں. پڑھنی مجھے حدیث چاہیے, اس لیے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا قرآن کافی ہے. موڈ خراب ہو گیا. بھئی پڑھے لکھے اہل علم تشریف فرمائیں, ہاتھ نہ باندھنا. ابھی ہاتھ کھولنے والی بات کر رہا ہوں, 4 آیتیں سن لو. اللہ سورہ آل عمران میں کہتا ہے, اہل علم تشریف فرمائیں, سورہ آل عمران میں کہتا ہے اللہ وَذْكُرُوا, کمال ہو گیا. سورہ آل عمران میں کہتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. اس نعمت نے تمہیں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا. مجھے جلدی سے بتاؤ میرے بھائیوں, اس نعمت کا نام کیا ہے جس نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا؟ کون ہے؟ کمال ہو گیا. جس نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اس نعمت کا نام ہے محمد. تو فیصلہ تو ہو گیا, قرآن کی زبان میں, قرآن کی لینگویج میں, قرآن کی لغت میں محمد ہے نعمت, مالک کوئی اور بھی نعمت ہے. کیا پڑھ سورہ بقر, اذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب, ہم نے جو کتاب نازل کی ہے وہ قرآن بھی نعمت ہے. 2 نعمتیں ہو گئی, محمد نعمت, قرآن نعمت, مالک کوئی اور بھی نعمت ہے. کیا پڑھ سورہ بقر وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. میں نے جب کعبے کو قبلہ بنایا تو تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا. کعبہ نعمت, محمد نعمت, قرآن نعمت, کعبہ نعمت, مالک کوئی اور بھی نعمت ہے. کام یا جوہری تو نے نہیں دیکھا جب غدیر میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو, آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے, خدا آپ کو محفوظ رکھے. پروردگار
برادر بزرگ تشریف فرما ہے، دو بڑے بھائی تشریف فرما ہے، یہ سارے بھائی ہیں میرے، یہ سارے بھائی ہیں، سب میرے بھائی ہیں۔ کمال ہو گیا، پڑھے لکھے لوگ موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بھائی بنایا کس نے؟ کمال ہو گیا، محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ، میں موڈ خراب ہو گیا، نیند آ رہی ہے۔ چوتھی نعمت کیا ہے؟ امام نعمت، ساری نعمتیں تمام کر دی۔ کب کی؟ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو غدیر کے میدان میں اٹھایا، اللہ نے کہا نعمتیں تمام کر دی، تیرے دین سے راضی ہو گیا تو فیصلہ ہو گیا۔ اب نتیجہ خود نکالو میرے بھائیوں کہ قرآن کی زبان میں، قرآن کی لینگویج میں، قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی لغت میں 4 نعمتیں: محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت، امام نعمت۔ اور مسلمان 5 نمازوں میں چیخ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مالک راستہ دکھلا دے، کس کا؟ جیسے تو نے نعمت دی۔ نا ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں؟ جلدی بتاؤ 5 نمازوں کو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مالک راستہ دکھلا دے، سیدھا راستہ دکھلا دے۔ کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جنہیں تو نے نعمتیں دی۔ بھئی کمال ہو گیا، نعمتیں ہیں 4: محمد نعمت، قرآن نعمت، کعبہ نعمت، امام نعمت۔ تو پتا چلا کہ جس کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوں گی اسی کا راستہ صراط مستقیم بنے گا۔ مجھے پوری کائنات میں کوئی نہیں ملا۔ اللہ نے کیا؟ دیکھ ابو طالب، قرآن تیرے گھر میں اتاروں گا، محمد تیرے زانو میں بلواؤں گا، امامت تیری نسل میں چلاؤں گا، اور تیرے ہی بیٹے کو کعبے میں اتاروں گا۔ صلی علی محمد۔ 4 نعمتیں قرآن سے۔ میں نے کہانی پڑھی، میں نے کہانی سنائی، کہانی تو نہیں سنائی نا؟ بھئی کمال ہو گیا۔ قرآن 4 نعمتیں: محمد نعمت، کعبہ نعمت، قرآن نعمت، امام نعمت۔ جس کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوں گی اسی کا راستہ صراط مستقیم بنے گا۔ پوری کائنات میں اکیلا ابو طالب ہے، 4 نعمتیں اکٹھا ابو طالب کے گھر میں، تو ابو طالب کا راستہ، ابو طالب کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو نماز میں کیا کہہ رہے ہو کہ مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے؟ وہ راستہ کس کا ہے؟ ابو طالب کا راستہ۔ اب سوال ہو گیا، ختم ہو گئی میری بات۔ اور پھر کہے جا رہے ہیں کہ سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ موڈ خراب ہو جاتا ہے؟ موڈ خراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ میرا موڈ خراب نہیں ہوتا، میرا موڈ خراب نہیں ہوتا، اس لیے جب عاشور کا ایڈیشن آتا ہے، عاشور کا، تو اس میں لکھا ہوتا سیدنا علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سب نے سنا ہے، مقرر حق سمجھ کے بولتا ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، خطیب حق سمجھ کے بولتا ہے کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور جب میں مجلس میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، اشرا پڑھتا ہوں پنجاب وغیرہ میں، تو وہ پرچی آتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے ایمان ابو طالب پہ بات کرے، اس لیے کہ ہمیں بھائی کہتے ہیں کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی کمال ہو گیا، علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا میں علی کے باپ کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہیں تھا۔ موڈ خراب ہو گیا۔ میں شکر گزار ہوں۔
بھائی ڈی این اے کیوں کرانا پڑے گا؟ جب وہ دشمنی کر رہا ہے تو ڈی این اے تو ہو گیا نا، کمال ہو گیا، اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے؟ اچھا بھائی اب ختم ہو گئی بات، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، پروردگار آپ کو محفوظ رکھے، لیکن میں کیا کروں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ کل کفر کی بہن ہے، کون ہے کل کفر؟ یاد ہے وہ آپ کو؟ عامر عامر خندق والا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کی بہن ہے، سگی بہن ہے۔ جب علی نے کاٹ کے پھینکا تو آئی لاش پر، لاش کو دیکھا اور دو شعر پڑھے، دو شعر، الریاض النظرہ، نہ میرے گھر کی کتاب نہ میرے گھر کا عالم، وڈے لوگ تے وڈیاں گلاں۔ یہ پنجاب کے مومنین جو تشریف فرما ہے، نہ میرے گھر کا عالم نہ میرے گھر کی کتاب، بھئی کمال ہو گیا۔ عربی کے دو شعر سنا رہا ہوں اور ادابا تشریف فرما ہے، بہت احترام کے ساتھ، بڑے ادیب تشریف فرمائے، اس میں ادبیات عرب کے ماہر تشریف فرمائے، میرے خود برادر بزرگ ادبیات عرب کے ماہر ہیں۔ میں عربی کے دو شعر سنا رہا ہوں، اپنے نہیں، کل کفر کی بہن کے۔ وہ جب لاش پہ آئی، موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب نہ کرنا، ٹرننگ پوائنٹ ہے، آخری جملہ ہے۔ آئی لاش پر بھائی کے، بھائی کو کٹا ہوا دیکھا، کہنے لگے لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی لأبکین علیک، بھائی یہ اوپر لے جائے، کہاں گیا؟ اس کو اوپر لے جائیں گے، مجلس پڑھا ہوں میں، یہ ذرا شعر سنا دوں پھر نیچے لے آئے، شعر سنا دوں، دو شعر ہیں، میں کمال ہو گیا۔ لو کانا قاتلوں کا، موڈ نہ خراب کرنا، لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی لأبکین علیک الی آخر الابد، کہتی ہے بھائی اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں قیامت تک تجھ پہ روتی۔ لأبکین علیک الی آخر الابد، بھائی اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں قیامت تک تجھ پہ روتی، اب نہیں روؤں گی، اس لیے کہ علی نے تجھے مارا ہے، اور علی کی تلوار ظالم پہ اٹھتی ہے، مظلوم پہ نہیں، روتے مظلوم پہ ہیں، ظالم پہ نہیں۔ دشمن کی گواہی، خون کا پیاسا ہے، دشمن ہے، آنکھ میں سرخ ڈورے ہیں، اور تعریف کر رہا علی کی کہ اب نہیں رہوں گی، اس لیے کہ تجھے علی نے مارا ہے۔ علی کی تلوار ظالم پہ اٹھتی ہے، مظلوم پہ نہیں، اور روتے مظلوم پہ ہیں، ظالم پہ نہیں، تو کافروں کی ابھی رونا بدعت نہیں ہے۔ موڈ خراب ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھئی ہاتھ نہ باندھنا، اہل تشریف فرما ہے۔ اب اس کا دوسرا شعر ختم ہو رہی ہے بات، دوسرے شعر میں کہتی ہے ولیکن قاتلوں کا من لا جعاب بہی، ولیکن قاتلوں کا من لا جعاب بہی وکان ابوہ یدعا ببیضۃ البلد۔ اب کہتی ہے سنو، کہتی ہے بھائی تجھے علی نے مارا ہے، تجھے علی نے مارا ہے، اور علی وہ ہے من لا جعاب بہی، جس پہ ذرہ برابر عیب نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اب آخری مصرع سنو، کہتی ہے وکان ابوہ یدعا ببیضۃ البلد، اور سنو بھائی یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے کہ علی بے عیب ہے، علی کا باپ بھی سارے عرب میں، میں شروع کروں گا، علی کا باپ بھی، وَكَانَ أَبُوهُ يُدْعَى بِبَيْضَةِ الْبَلَدِ، علی کا باپ بھی۔ موڈ خراب ہو گیا، بس آخری ختم ہو گئی، ختم، فنیشنگ جملے، ختم ہو گئی بات۔ علی کا باپ بھی سارے عرب میں بیضۃ البلد، بیضۃ البلد مرکز شہر، علی کا باپ بھی سارے عرب میں مرکز شہر تھا، سٹی سینٹر۔ انچولی میں رہتے ہیں، بھئی کوئی کام کی چیز لینی ہے صدر جانا پڑے گا، اس لیے کہ مرکز شہر نہیں ہے، مرکز شہر صدر ہے، جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے۔ کافر کی بہن کہہ رہی ہے
کہ ابو طالب وہ شہر ہے جہاں ضرورت کی ہر چیز ملے گی۔ میں نے پروردگار سے پوچھا مالک ضرورت کی چیزیں کیا ہے؟ کام کے جوڑی ابھی تو نے آیت پڑھی ہے، پہلی ضرورت ہے علم، دوسری ضرورت ہدایت، تیسری ضرورت نجات۔ علم کے لیے اللہ کہتا ہے فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن علم ہے۔ ہدایت کے لیے کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، محمد ہدایت ہے۔ اور نجات کا کیا ہوگا؟ قیامت خبرہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تجھے قیامت کے دن امام کے ساتھ بلاؤں گا، تو اب جس کے پاس یہ تینوں چیزیں مل جائے وہی مرکز شہر ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا ابو طالب کا گھر وہ ہے جہاں سے محمد رسول اللہ بھی ملے گا، علی ولی اللہ بھی ملے گا۔ میں آپ کا شکر گزار۔ ختم ہو گئی میری بات۔ پاکستان میں جو میں پی رہا ہوں اس کو کہتے ہیں پانی، امریکہ میں کہتے ہیں واٹر، حجاز میں کہتے ہیں ماں، ایران میں کہتے ہیں آب۔ کمال ہو گیا، نام بدل گیا، چیز بدلی، نام بدل گئے، حقیقت نہیں بدلی۔ نام بدلے ہیں، حقیقت نہیں بدلی۔ مکے میں ابو طالب ہے، مدینے میں علی ہے، کربلا میں حسین ہے۔ بس ختم ہو گئی میری بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ کربلا میں حسین ہے، کربلا کے میدان میں میرے حسین کی دو حیثیتیں ہیں۔ کربلا کے میدان میں میرے حسین کی دو حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت وراثت، دوسری حیثیت امامت۔ وراثت میں خون میں لا، امامت میں رسول کی جانشینی ملی۔ میں نے مسائل نہیں پڑھے، میں نے جملہ کہا ہے علم کے لیے، اہل ادب کے لیے۔ کربلا میں حسین کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے وراثت، دوسری ہے امامت۔ وراثت میں حسین کو خون ملا، امامت میں رسول کی جانشینی ملی۔ تو مجھے معاف کرنا، اگر کربلا کی جنگ حسین نے معجزے سے جیتی ہے تو پھر کہو رسول کا نواسہ جیتا، اور اگر کربلا کی جنگ میرے حسین نے اپنے خون کی طاقت سے جیتی ہے تو پھر کہو ابو طالب کا پوتا جیتا۔ جس ایک مرد اور ایک عورت نے نبی کے ماضی کو بچایا اسے تاریخ ابو طالب اور خدیجہ کہتی ہے، اور جس ایک مرد اور ایک عورت نے رسول کے حال کو بچایا اسے تاریخ علی و فاطمہ کہتی ہے، اور جس ایک مرد اور ایک عورت نے رسول کے مستقبل کو بچایا اسے تاریخ حسین اور زینب کہتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ چلے کربلا چلے۔ کون حسین؟ جس کے لیے تمہارا 12واں امام، تمہارے وقت کا امام زیارت الہیہ میں کہتا ہے السلام علی قتیل العبرات۔ زائر بیٹھے ہیں، میں نے بھی بہت زیارت کی ہے، پروردگار راستے استوار کر دے تو پھر یہ زیارات کا سلسلہ شروع ہو جائے، اس وبا سے ہمیں نجات دے بحق ابا عبداللہ الحسین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں 3 مہینے کربلا میں رہتا تھا۔ جب میں محسن تھا تو میں کربلا جاتا تھا، نجف جاتا تھا۔ میں جب باب الراس شریف، اہل علم تشریف فرما ہے، میرے دوست تشریف فرما ہے یہاں پہ جو کربلا نجف کے ہیں، وہ کربلا نجف میں محسن رہے ہیں۔ باب الراس شریف ایک دروازہ ہے سر مطہر والا، اس پہ لکھا باب الراس شریف۔ اس سے جب اترتے ہیں تو قبر مطہر، ذریح مطہر نظر آتی ہے۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ یہی ہے السلام علی قتیل العبرات، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ خود حسین ابن علی کا جملہ ہے، میرے والد علام برسوں نشتر بھر سے وہ پڑھتے رہے یکم محرم کو کہ حسین کہتے ہیں جب اکیلا ہوا میرا حسین
کربلا میں، تو کہتا ہے انا قتیل العبرا، ارے میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ کبھی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے روئے، کبھی جوان بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھاتے ہوئے روئے۔ من کشتے گریانم، سلام ہو اس پر۔ دوسرا جملہ سنو گے میرے دوستو، زیارت الہیہ، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ آپ کو یاد ہے، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک ذاکر سید الشہداء کی مجلس چہلم ہے، میں سید الشہداء کا ذکر نہ کروں۔ سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ انصاف سے مجھے بتلاؤ کہ وہ کس کا رخسار ہے جو مٹی پہ رکھا گیا؟ تو یاد تو ہوگا کہ حسین کے سر کو زلفوں سے پکڑ کے اٹھاتے، جہاں جی چاہتا مٹی پہ پھینک دیتے۔ ایک اور جملہ ہے، پروردگار آپ کو محفوظ رکھے، پروردگار آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں نے آپ کو زحمت دی، میں یہ ادا بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی۔ مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ یہ جملے میں دہراؤں، یہ جملے ذاکری کی لغت میں امر ہو گئے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی، کل 5 دقیقے رہ گئی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے معاف کرنا۔ السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو عاشور کے بعد، کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ واقعاً آپ کی صدائیں بلند ہیں، مجھے معاف کرنا میرے دوستوں۔ یہ میں اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ کون سا بہتا ہوا خون ہے کربلا کے بعد؟ کچھ یاد ہے تمہیں؟ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا، اور جب گوشوارے نوچے گئے تو کانوں سے خون نکلا۔ سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہرے گرمی اور سردی سے پہچانے نہیں گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے معاف کرنا۔ میرے والد علام فرماتے تھے مصائب میں کہ دیکھو، اگر ابو الفضل عباس نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، اکبر نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، قاسم نہ ہوتے تب بھی کربلا تو ہوتی، لیکن زینب نہ ہوتی کربلا نہ ہوتی۔ اس لیے کہ کربلا کو جانا ہے شام کے دربار تک۔ سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہرے گرمی اور سردی سے پہچانے نہیں گئے۔ سلام ہو اس بیوی پر جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، اکیلے ناکے پر بیٹھی ہے، شام کا منحوس بازار ہے، گود میں ایک 3.5-4 سال کی بچی بیٹھی ہے، چھت پہ کچھ بوڑھی عورتیں ہیں، انہوں نے بچی کو دیکھا، بچی کہہ رہی تھی پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ بوڑھی عورت نے پکار کے کہا چھت سے، بی بی مت گھبراؤ، میں تیری بچی کے لیے ابھی پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ ضعیفہ، اس نے جام آب لیا، اس پہ پانی بھرا، ختم ہو گئی میری بات۔ میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ وہ بوڑھی عورت جام آب لے کے نیچے اتری، بی بی کے پاس آئی، کہا بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دو، بڑی پیاسی معلوم دیتی ہے تیری بچی، اور جب تیری بچی دیکھ بی بی، جب تیری بچی پانی پی لے تو اس سے میرے لیے 2 منگوا دینا۔
زینب نے روک دیا، زینب نے روک دیا، کہا بیٹی تہذیب آل محمد، تہذیب آل محمد، بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس بوڑھی عورت کے لیے دعا مانگ۔ بچی نے اپنے جلے ہوئے اور پھٹے ہوئے کرتے کو اٹھایا، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے لہو ٹپک رہا ہے، پھٹے ہوئے کرتے کو ہاتھ میں لے کے بچی نے کہا اے بوڑھی عورت تیری پہلی تمنا کیا ہے؟ کہا بی بی میری پہلی تمنا یہ ہے میرا شوہر پردیس گیا ہے، دعا کرو خیریت سے وطن پلٹ کے آ جائے۔ بچی نے دعا مانگی، کہا اے بوڑھی عورت تیری دوسری تمنا کیا ہے؟ کہا بی بی میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بھی تیری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس اللہ انہیں تیری طرح یتیم نہ کرے، تیری طرح بازاروں میں رسوا نہ کرے، تیری طرح ان کے کرتے کے دامن میں آگ نہ لگے، تیری طرح وہ بازاروں میں تماچے نہ کھائے۔ بچی نے دعا کی پروردگارا اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو، میری طرح بھرے بازار میں تماچے نہ کھائے۔ ایک مرتبہ بچی نے پوچھا اے بوڑھی عورت تیری تیسری تمنا کیا ہے؟ ہاتھ جوڑے بوڑھی عورت نے کہا بیٹی میری تیسری اور آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا زینب نے سر اٹھایا، کہا اے بوڑھی عورت تیرا مدینے سے کیا رشتہ ہے؟ تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ کہا بی بی میں نے 5 سال اپنی شہزادی زینب کی کنیزی کی ہے، 5 سال میں نے اپنی شہزادی زینب کی کنیزی کی ہے، میں مدینے جاؤں گی، بی بی کی قدم بوسی کروں گی، مولا حسین کی زیارت کروں گی۔ کہا اے بوڑھی عورت، شہزادی زینب نے کہا اے بوڑھی عورت اگر وہ مدینے والی بی بی اس بازار میں آ جائے تو تو اسے پہچان لے گی۔ ایک مرتبہ جلال آ گیا اس بوڑھی عورت کو، کہا اے عورت اپنی زبان کو لگام دے، ارے کہاں وہ کائنات کی ملکہ، کہاں یہ شام کا منحوس بازار؟ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ اب آپ نے بھی ہمیں نہیں پہچانتے، اگر زینب کو دیکھنا ہے تو اس غریب کو دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نوکے نیزہ پر